بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ صدق اللہ العظیم۔ اس کلپ میں کچھ ضروری اور انتہائی اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید ہے کہ آپ اس کو اہمیت دیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کی طرف جن چیزوں کی نسبت ہے اس میں سے ایک اللہ کے گھر ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد اللہ کے گھر ہے۔ تو جب اللہ کی نسبت ہو گئی تو اسی حساب سے اس کا احترام بھی ہے۔ اسی لیے ہم جب مسجدوں میں جاتے ہیں تو جوتے باہر رکھتے ہیں، کوئی جوتا پہن کے نہیں جاتا۔ اگر کسی کے بالکل نئے جوتے ہیں، ابھی بازار سے خرید کے لایا، اس پہ کچھ بھی نہ لگا، تو اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہمارے عرف میں اس کو بھی بدتمیزی اور احترام کے خلاف تصور کیا جاتا ہے۔ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ بیت اللہ الحرام، جہاں پوری دنیا کی انسانیت رخ کر کے نماز پڑھتی ہے، جو سارے بیت اللہ، سارے مساجد کا بھی قبلہ ہے، ادھر کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ان جوتوں کو پہن کر طواف کرتے ہیں، جس کو پہن کر وہ بازار میں چلتے ہیں، شاید حمام بھی جاتے ہیں، عام روڈ پر چلتے ہیں، اسی جوتے کو لے کر وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ اگر بالکل نیا جوتا ہو یا اس کے لیے الگ سے کوئی جوتا بنایا گیا ہو، لیکن جیسے بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جوتے کے باہر نیچے ایک پلاسٹک ٹائپ کا جو خاص اسی کے لیے بنایا ہے وہ چڑھاتے ہیں، پھر اس پر طواف کرتے ہیں، یا کوئی خاص قسم کے موزے ٹائپ کے بناتے ہیں، تو یہ چیزیں الگ ہیں۔ یا اگر کسی کو عذر ہے چلنے سے تو وہ بھی چلو کوئی اس طرح کی چیز استعمال کرے۔ لیکن یار کیا ظلم ہے اور کیا بیوقوفی ہے اور کیا یہ انتہائی دیدہ دلیری کے ساتھ اللہ کے گھر بیت اللہ کے گرد ان گندی جوتوں کو لے کر طواف کرتے ہیں، اور ذرا بھی ان کو شرم نہیں آتی، ذرا بھی ان کے دل پر جو نہیں رونگتی کہ ہم اللہ کے اس عظیم شان گھر کے باہر ان گندے جوتوں کو لے کے گھومتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ الحمدللہ پچھلے دن بندے کا جانا ہوا، عمرے کی اللہ نے سعادت نصیب فرمائی، طواف کی سعادت نصیب فرمائی، تو یہ منظر دیکھ کر انتہائی دل کو تکلیف ہوئی، دل بہت دکھا۔ لیکن کیا کر سکتے ہیں، ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ بڑے دیدہ دلیری کے ساتھ ان گندے جوتوں کو لے کر وہاں طواف بھی کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہاں تو ادب احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ادھر صاف ستھرے پاؤں کے ساتھ طواف کرنا چاہیے۔ ان گندے جوتوں کے ساتھ آپ کسی عام مسجد میں نہیں جا سکتے۔ اگر کوئی اس طرح کی جرات کرے گا تو اس کا مار مار کے بھرکس نکالیں گے نمازی، اس کو قسم قسم کے تانے دیں گے، القاب دیں گے، اس کو بدتمیز، بے ادب وغیرہ وغیرہ۔ جب عام مسجد کا یہ حال ہے تو بیت اللہ میں آپ کو کس طرح اس چیز کا آپ کو یعنی آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں اور ایسے جوتوں سے طواف کرتے ہیں؟ بہرحال میرے نزدیک یہ بالکل بے ادبی ہے، ادب کے خلاف ہے، بدتمیزی ہے، حرمت کعبۃ اللہ کے خلاف ہے یہ بات۔ چاہے کوئی کتنا بڑا آدمی فتویٰ دے، لیکن ایسا کوئی بھی مفتی فتویٰ نہیں دے گا کہ ان گندے جوتوں کے ساتھ وہاں طواف کیا جائے۔ ہاں متبادل کوئی اس طرح کی چیز آپ پہن سکتے ہیں، یہ جراب پہن سکتے ہیں، یا اس طرح کا کوئی پلاسٹک وغیرہ یا اس طرح کے موزے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن یار اللہ تعالیٰ معاف کرے، حد ہو گئی کہ گندے گندے ہی ہو سکتے ہیں یہ۔ ان کے اوپر کم از کم پانی تو ضرور ہوگا حمام کا، کم از کم اس کے نیچے کوئی گندگی تو ضرور لگی ہوگی، کیونکہ انہی جوتوں کے ساتھ باہر روڈ پر بھی چلتے ہیں، ادھر ادھر بھی جاتے ہیں، حمام بھی جاتے ہیں، اور انہی جوتوں کے ساتھ بیت اللہ بھی جاتے ہیں۔
اسی لیے کہا جاتا ہے با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. اللہ ان کو بھی بیت اللہ کے احترام کی، عظمت کی توفیق عطا فرمائے. مفتی شفیع الرحمان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.